السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لالچ کا علاج۔ اس قلبی بیماری کا علاج صبر و قناعت ہے، یعنی جو کچھ خدا کی طرف سے بندے کو مل جائے اس پر راضی ہو کر خدا کا شکر بجا لائیں اور اس عقیدہ پر جم جائیں کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسی وقت فرشتہ خدا کے حکم سے انسان کی 4 چیزیں لکھ دیتا ہے: انسان کی عمر، انسان کی روزی، انسان کی نیک نصیبی، انسان کی بد نصیبی۔ یہی انسان کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ لاکھ سر مارو مگر وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ کر خدا کی رضا اور اس کی عطا پر راضی ہو جاؤ اور یہ کہہ کر لالچ کے قلعے کو ڈھا دو کہ جو میری تقدیر میں تھا وہ مجھے ملا اور جو میری تقدیر میں ہوگا وہ آئندہ ملے گا، اور اگر کچھ کمی کی وجہ سے قلب میں تکلیف ہو اور نفس ادھر ادھر لپکے تو صبر کر کے نفس کی لگام کھینچ لو۔ اس طرح دھیرے دھیرے قلب میں قناعت کا نور چمک اٹھے گا اور حرص و لالچ کا اندھیرا بادل چھٹ جائے گا۔ یاد رکھو، حرص ذلت بھری فقیری ہے، جو قناعت کرے توانگر ہے۔ کنجوسی۔ بخیلی بہت ہی منحوس خصلت ہے۔ بخیل مال رکھتے ہوئے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، وطن اور سفر، ہر جگہ، ہر حال میں، ہر چیز پر ہر قسم کی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، انسانوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے، اور یقیناً سخی جاہل عبادت گزار بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دھوکے باز اور بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو دونوں ایک ساتھ مومن میں اکٹھا جمع نہیں ہوگی، ایک کنجوسی، دوسری بد اخلاقی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں خصلتیں بری ہیں اور یہ دونوں بری خصلتیں مومن میں ایک ساتھ نہیں پائی جائیں گی۔ مومن اگر بخیل ہوگا تو بد اخلاق نہیں ہوگا، اور اگر بد اخلاق ہوگا تو بخیل نہیں ہوگا۔ اور اگر تم کسی ایسے منحوس آدمی کو دیکھو کہ وہ بخیل بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ایمان میں کچھ فتور ہے اور یہ کامل درجے کا مسلمان نہیں ہے۔ ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔